السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے خود کو زہر دیے جانے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی روز سے میری صحت کے حوالے سے کئی خبریں زیر گردش ہیں۔ میری دھرنوں میں عدم شرکت کو بھی غلط طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے ٹیسٹ کروایا ہے جس کے نتائج میں ایسی کوئی علامات نہیں ملی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک 8 اکتوبر 2024 کو شام یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ میری صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہے اور حالیہ دھرنے اور احتجاجوں میں میری عدم شرکت کے حوالے سے میری بیماری کو بہانے کے طور پہ بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حقائق عوام کے سامنے رکھوں۔ میں نے ہمیشہ خان کی رہائی کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت اور آئینی حکمرانی کی بالادستی کے لیے احتجاج کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور مجھے شرمندگی ہے آپ سب سے کہ میری صحت نے اس وقت اجازت نہیں دی جب ورکرز نے اور پاکستانیوں نے ہمت باندھی، اور خدا کی قسم پاکستانیوں کی یہ ہمت دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھی۔ 9 مئی کے بعد جس طرح قوم کو ڈرایا گیا تھا، یہ ڈی چوک پہ دھرنے میں اور لاہور جلسے میں اور پنڈی کے جلسے میں جس طرح عوام نے جرأت کا مظاہرہ کیا، یہی وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس نے جب غیر قانونی طور پر ہمیں اغوا کیا، گرفتار کیا، 8 دن ان کی تحویل میں رہے اور جب ضمانت ہو کے رہا ہوئے، تو اس کے اگلے دن سے مجھے کرونا نے ٹیک اوور کر لیا۔ کرونا سے جب جان چھوٹی تو انفلوئنزا، اور انفلوئنزا کے بعد ٹائیفائیڈ وغیرہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں، اس سے نکاہت بھی ہوئی، وزن بھی کم ہوا، اور لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں آیا۔ وزن بھی میرا جو ہے تقریباً 10 کلو کم ہوا ہے۔ زہر خورانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہے۔ میں اس حوالے سے آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جو بیماریاں مجھے لائق ہیں وہ میں نے آپ سب کو بتا دی، اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، گرچہ میں نے ابھی ٹیسٹ کرائے ہیں اور بھیجے ہیں، لیکن ایسے کوئی سمپٹمز نہیں ملے ہیں۔ لیور فنکشن ٹیسٹ اور یہ بیماریاں جو ہیں، ان سب نے جو ہے میرا حال خراب کیا ہے، اور ان حالات میں مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرا آپ سب سے وعدہ ہے، پورے پاکستانیوں سے وعدہ ہے، جس دن اللہ نے توڑی جان میں جان ڈالی، انشاءاللہ جس طرح 9 مئی کے بعد کسی ایک جلسے، جلوس اور کنونشن کو میں نے مس نہیں کیا، انشاءاللہ آپ سب کے آگے کھڑا ہوں گا۔ اللہ کرے کہ اس قوم خان کے لیے اور پاکستان اور جمہوریت کے لیے ہم کسی کام آ سکے، یہ سعادت ہوگی میرے لیے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ سینے پر گولی کھانے کا دعویٰ کرنے والے پیٹھ دکھا کر بھاگتے نظر آئے۔ طلال چودھری نے کہا کہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے لے جائیں گے، لیکن ریاست نے ان کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد وہاں پھنسے پاکستانیوں کو لانے والی خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ دمشق سے خصوصی پرواز کے ذریعے 71 پاکستانی کراچی پہنچے۔ دفتر خارجہ کے مطابق 68 پاکستانی لبنان سے بذریعہ سڑک دمشق پہنچے تھے، جبکہ شام سے 4 دیگر پاکستانی بھی خصوصی پرواز میں سوار ہوئے تھے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کے دوران استعمال کی گئی خیبر پختونخوا حکومت کی مشینری، ریسکیو کی گاڑیوں اور عملے کے اہلکاروں کو اسلام آباد پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کے پی سے لائی گئی مشینری اور عملے کے ذریعے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی، انہیں مقدمات میں بطور شواہد عدالت میں پیش کریں گے۔
لاہور میں نوجوانوں کو منشیات سے بچانے کے مشن کے تحت ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب اور لاہور ٹریننگ سکول کے درمیان سموگ اینڈ ڈرگ فری کیمپس کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ انسداد منشیات مہم کے کنسلٹنٹ سید ذوالفقار حسین اور سکول کی پرنسپل سمینہ عامر نے یادداشت پر دستخط کیے، جس میں سکول میں منشیات کے خلاف اقدامات کا ذکر کیا گیا۔ سید ذوالفقار حسین نے نشاندہی کی کہ لاہور میں نوجوانوں میں منشیات کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ قصور میں وزیر پنجاب اور آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں شہریوں کی فوری داد رسی کے سلسلے میں کھلی کچہریوں کا انعقاد جاری ہے۔ ڈی پی او محمد عیسیٰ خان نے تھانہ صدر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں تاجروں، صحافیوں، سول سوسائٹی کے افراد، شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ڈی پی او نے شہریوں کی پولیس کے متعلق شکایات کو سنا اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے۔ چنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر سیف اللہ گوندل نے آج ڈسٹرکٹ پریس کلب کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سیویج سسٹم کی بہتری، صفائی ستھرائی کا نظام، تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی سمیت تمام اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے جدید جدوجہد کریں گے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب اور ضلع انتظامیہ مل کر شہریوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کریں گے۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وارداتیں کرنے کا انجام، ایک ڈاکو ہلاک جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جلال پور سٹی سے مرغی کا مال خریدنے کے لیے ڈالا لودھرا روڈ پر پہنچا تو مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے لیے روکنے کی کوشش کی، مگر ڈالے والے نے رفتار تیز کر دی۔ ڈاکوؤں نے سامنے سے آ کر روکنے کی کوشش کی تو ڈالے کی ٹکر سے 2 ڈاکو شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک جاں بحق ہو گیا۔ زخمی ڈاکو کو پولیس نے ہسپتال منتقل کر دیا۔ لاہور میں ڈی جی ایل ڈی اے کی ہدایت پر کمرشل فیس نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر ٹاؤن پلاننگ ونگ کی جانب سے گلبرگ، ملتان روڈ اور گلشن راوی میں کارروائیاں کی گئی۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 58 املاک سربھمر کر دیں۔ آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے۔ گجرانوالہ میں ایف آئی اے زون کی بڑی کارروائیاں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی ہدایت پر انسانی اسمگلروں کے نیٹ ورک پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جاری کارروائیوں میں 3 انسانی اسمگلرز گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کو چھاپہ مار کارروائیوں میں گجرات اور گجرانوالہ کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سادہ لوٹ شہریوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے اور لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ جعلی دستاویزات کیس کے سلسلے میں ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ کی بڑی کارروائی۔ جعلی دستاویزات پر سفر کرنے والے 2 مسافر گرفتار کر لیے گئے۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق ملزم نے مذکورہ جعلی ویزا پر القصیم ایئرپورٹ سے یونان سفر کرنے کی کوشش کی۔ ملزم کو مصری حکام نے جعلی ویزا ثابت ہونے پر 15 دن جیل میں رکھنے کے بعد پاکستان ڈیپورٹ کر دیا، جبکہ دوسری کارروائی میں ایجنٹ نے جعلی دستاویزات پر ملزم کو البانیہ بذریعہ دبئی بھجوانے کی کوشش کی۔ دبئی ایئرپورٹ کے حکام نے ملزم کو روک کر پاکستان ڈیپورٹ کر دیا۔ ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ الہ آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پروگرام منشیات سے پاک پنجاب پر عمل درآمد جاری ہے۔ ڈی پی او کے احکامات کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ منشیات فروش سے 1600 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ایس ایچ او نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 31 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مجموعی طور پر 539 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 175 کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 2 انڈسٹریل، 17 کمرشل، 12 زرعی اور 508 ڈومیسٹک شامل تھے۔ معروف صوفی بزرگ پیر محمد نبی رضا شاہ کے 25ویں اور خواجہ صوفی محمد ایوب شاہ کے 8ویں سالانہ عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہوئی۔ صوفی بزرگ پیر محمد ایوب شاہ اور پیر محمد نبی شاہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میں پیر شفیع اللہ شاہ ناصری اور پیر حامد شاہ ناصری نے چادر پوشی کی اور خصوصی دعا کروائی۔ اس میں قرآن خوانی، محفل حمد و نعت اور ذکر کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ پر حاضری کے لیے آنے والے عقیدت مندوں نے علماء کی دین اسلام کی ترویج کے لیے جد و جہد پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی اصل دین ہے، تو اس طریقے سے ہر سال اس محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دین اسلام کی بھرپور دعوت پیش کی جاتی ہے۔ پیر شفیع اللہ کا کہنا تھا کہ اولیاء کے دربار ہمارے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے راستے پہ چل کے دین کی
مضبوطی کے لیے، دین کے لیے اور مریدین کے لیے، عقیدت مندان کے لیے ایک بہترین سبق اور نمونہ بن کے دکھایا، اور اس راہ پہ چلنے سے ہم سب کے لیے زندگی کی آسانیاں ہیں، مشکلات سے، پریشانی سے چھٹکارے کا ایک بہترین حل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کے لیے آواز اٹھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل درآمد کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹی جا سکتی ہیں۔ عقیدت مندوں میں تبرکات بھی تقسیم کیے گئے۔ عمران گل، بیورو چیف، اسپیشل ٹی وی، جھنگ۔ گجرانوالہ میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا شہر بھر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے گورننس بہتری انیشیٹو کے تحت ڈپٹی کمشنر کا علالصبح شاہین آباد، گلشن اقبال پارک اور مہلکہ علاقوں کا دورہ، صفائی امور کا جائزہ لیا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو گلی محلوں میں صفائی آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اقبال ہائی اسکول جی ٹی روڈ کا بھی دورہ کیا گیا اور اسکول کے لون کی بہتری، پودوں کی کانٹ چھانٹ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ کاموں کی بلال پارک میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جہاں فائرنگ سے باپ بیٹا اور راہگیر بچی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شہری اپنی دکان پر موجود تھا کہ ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں باپ بیٹا اور راہگیر بچی شدید زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری کر دی گئی۔ سٹی ٹریفک پولیس نے بھی پنجاب پولیس کا روپ ڈھال لیا۔ شہریوں کا چالان کاٹنے کے ساتھ ساتھ تشدد بھی کرنے لگے۔ شیخو پورہ روڈ پر مامور ٹریفک وارڈنز ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے شہریوں کے چالان کاٹنے لگے۔ ٹریفک وارڈنز کی شہری کو غلیظ گالیاں اور تشدد کرنے کی ویڈیو اسپیشل ٹی وی کو موصول ہو گئی۔ متاثرہ شہری نے سٹی ٹریفک پولیس افسر سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ میرپور ماتھیلو میں حیات پتافی کا رہائشی 7ویں جماعت کا طالب علم درندوں کے ہاتھوں زیادتی کا نشانہ بن گیا۔ متاثرہ طالب علم اور اس کے والد کا احتجاج، ورثاء نے ملزم کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کندکوٹ شہر میں آئے روز ڈکیتی، اغوا برائے تاوان اور ڈاکوؤں کی جانب سے کاروباری حضرات کو بھتے کی پرچیاں موصول ہونے لگی۔ شہری اتحاد کمیٹی کی جانب سے شہر بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ اہم تجارتی مراکز شٹر ڈاؤن ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔